الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار جہاں دستگیر زماں حامی بے کساں قائد المرسلین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد حاضہ میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کے اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے عطا اسلاف کا جذب دروں کر، یعنی وہ جذبہ جو ہمارے بڑوں کے پاس تھا، وہ جذبہ جو اللہ رب العزت نے صحابہ کو عطا فرمایا، تابعین کو عطا فرمایا، تبع تابعین کو عطا فرمایا، مجاہدین اسلام کو عطا فرمایا۔ الہی آج جب امت مسلمہ ذبح حالی کا شکار ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ایک دفعہ پھر ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے جس جذبے نے پہلے امت کو عزت عطا کی تھی اور جس جذبے کی بنیاد پہ وہ اسلام کا پرچم لے کر نکلے تھے اور پوری دنیا میں پھر اسلام کا پرچم لہرایا۔ تو آج کا جمعۃ المبارک جو ہے وہ 18 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن ہے، 17 رمضان المبارک جنگ بدر، کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر ہوئی۔ 21 رمضان المبارک امیر المؤمنین حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت بھی ہے، تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کلمت الحق میری زبان پر جاری فرمائے، احباب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست احباب تشریف لا رہے ہیں اور پیچھے بیٹھ رہے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لائیں، اگلی صفوں میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو پہلے آ کے آپ تھوڑا ثواب نہ لیں بلکہ پہلے آ کے اگلی صفوں میں بیٹھیں، زیادہ ثواب لیں، تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ لیٹ آئے ہیں تو وہ تھوڑا ثواب لیں، اور آپ پہلے آئے ہیں تو آپ زیادہ ثواب لیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کی جو ہے وہ تنگی بھی نہ پیدا ہو۔ یہ بات 100% سچی ہے اور ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کا حقیقی حسن، کامیابی اور سکون وہ ایمانی جذبات ہی کے ساتھ ہے۔
جب تک انسان کے سینے کے اندر ایمانی جذبہ موجود ہوتا ہے تو انسان کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ایمانی جذبے کے ساتھ راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، انسان ان سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ انہیں بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے بلند جذبے کے ساتھ ان کو قبول کرتا ہے اور اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے کہ اس راہ حقیقت کے اندر اگر کسی جگہ پہ میری کوئی خدمات یا میری جانی یا مالی یا بدنی قربانی کسی جگہ پہ اگر لگ رہی ہے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور جب انسان کے اندر ایمانی جذبہ نہ ہو، ایمانی جذبے کے بغیر انسان کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے، درندگی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر اپنی انا کی تسکین اور ذاتی مفادات کے حصول کے لیے جد و جہد وہ کرنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ وہ اس کی اپنے زندگی کی تباہی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اپنے ایمان کی تباہی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اپنے فیملی، خاندان، ایون کہ ایک شخص پوری قوم کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے جب وہ جذبہ ایمان، غیرت ایمانی سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ جذبہ موجود ہو تو پھر معاشرے کے اندر اخوت بھی پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ بھی پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی خاطر سیکریفائس کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا حوصلہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے ایمانی جذبات کے ساتھ جب انسان اپنی ذات کو سیکریفائس کر کے، اپنی ذات کی قربانی دے کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں ان کے پیچھے محرک ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے جذبہ ایمان اور جذبہ اسلام۔ جب جذبہ ایمان اور جذبہ اسلام یہ نکل جائے تو پھر بالکل ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ اس لیے اقبال علیہ رحمہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی، یا اللہ عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک کے زمرہ لا یحزنو کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا هم یحزنون، انہیں کوئی حزن نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، یہی تو وہ جذبہ تھا نا جو اقبال مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے التجا کر رہے ہیں، عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، عقل ہے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ یا اللہ وہ جذبہ جو مسلمان لے کر بدر کے میدان کی طرف گئے تھے، وہ 313 مسلمان، سامنے ہزاروں کا لشکر، ہر طرح کے اسلحے سے لیس اور بڑے بڑے گرو گھنگاٹ ان کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ، کھانے پینے کا سامان وافر، گانے ناچنے والی عورتیں ساتھ، ان کا جذبہ بڑھانے کے لیے، اور وہ یہ سوچ اور یہ نیت لے کے آ رہے ہیں کہ آج اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور اسلام کے ماننے والا آج ایک بھی اس روئے زمین پہ نظر نہیں آئے گا آج کے بعد لوگوں کو۔ یہ ان کے تیور ہیں، یہ ان کی تیاری ہے، یہ ان کے ارادے ہیں، یہ وہ سوچ اور تھنکنگ اور پلاننگ لے کر گھر سے نکلے ہیں۔ اور مد مقابل کیا ہے کہ 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، 313 لوگ ہیں، اور کسی نے تلوار کی جگہ پہ کھجور کی شاخ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور کسی نے صرف تہبند باندھا ہوا ہے، کرتا پہننے کے لیے بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 313 جان نثاروں کو لے کر ان لوگوں سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں جو اپنے وقت کا جدید ترین اسلحہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں، ایک طاقتور قسم کی فوج ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن اب جذبے کا کیا عالم ہے؟ سامان کا یہ عالم ہے، آلات حرب و ضرب کا یہ عالم جو میں نے آپ کو بتایا، 2 گھوڑے، 8 تلواریں،
77 اونٹ، 313 مجاہدین، وہ بھی کسی نے کرتا بھی نہیں ہے، خالی تہمت باندھا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ میں کھجور کی شاخ پکڑ رکھی ہے، کھجوریں کھا کے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، کھجوریں کھا کے روزہ افطار کیا جا رہا ہے۔ یہ آلات حرب و ضرب کا عالم ہے۔ اور جذبات کا کیا عالم ہے کہ چلتے چلتے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ اپنے صحابہ کو روک کے مہاجرین اور انصار سے پوچھتے ہیں کہ جی بتایا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بدر کے میدان میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ہمارا مقابلہ اس جو ہے کفر کا لشکر آ رہا اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں واپس مدینہ پاک چلے جانا چاہیے؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد من شئتا وسالم من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال میں سے جو آپ کا دل کرتا ہے آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے قدموں میں نثار کر دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جس سے دل کرتا ہے آپ اس کے ساتھ صلح فرما لیں، اور جس کے ساتھ دل کرتا ہے آپ اعلان جنگ کر دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا میدان تو یہ کھڑا ہے، اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم گھوڑے نہر فرات میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک طرف سے جواب آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں میں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ایک بندہ بھی جب تک ہم میں سے زندہ ہے آپ کی ذات والا صفات کو کوئی گزر نہیں پہنچا سکتا، اور اسلام کی خاطر ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے۔ اور جب وہاں پر بدر کے میدان میں پہنچے نا تو بدر کے میدان میں پہنچ کے کفار نے اپنا ایک جاسوس بھیجا اور انہوں نے کہا جاؤ ذرا مسلمانوں کی جاسوسی کر کے آؤ۔ بڑے خوش تھے اور یہ سوچ رکھا تھا کہ بس آج مسلمانوں کی آخری رات ہے اور صبح ان کی آخری صبح طلوع ہوگی اور اس کے بعد کوئی بھی اسلام کا نام لیوا اس روئے زمین پہ دھرتی پہ باقی نہیں رہے گا۔ رات کو جاسوس بھیجا کہ جائیں ذرا مسلمانوں کی خبر لے کے آئے کہ وہ بیچارے رو رہے ہوں گے، وہاں پہ بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، ہمارا لشکر دیکھ کے ان پہ کتنی ہیبت طاری ہے، کتنا روب ان پہ طاری ہے اور کیا ان کی کیفیت ہے، ذرا ان کی پلاننگ چیک کر کے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب جب ان کا جاسوس آیا اور جاسوس آ کے اس نے ساری جاسوسی کی اور تمام قسم کی رپورٹ لینے کے بعد جب واپس گیا نا تو بڑی خوشی آئے، ہنستے ہوئے دوڑتے ہوئے، آؤ جی بتاؤ جی پھر وہاں پر کیا چل رہا ہے، کس طرح مسلمان پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ہمارے پھر اسلحہ کا، ہمارے لشکر کا ان پہ روب دبدبہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، کس طرح بیچارے وہ رو رہے ہیں۔ تو جاسوس بتانے لگا، اس نے کہا تمہاری بھول ہے، وہ تو بھوکے سانپوں کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ جس طرح بھوکے سانپ کو اپنے شکار کا انتظار ہوتا ہے نا کہ کب میرے شکار سامنے آئے تو میں اس کو دبوچ کے نگلے بغیر ہی اس کو اپنے معدے میں پہنچا دوں، تو یہ وہ مسلمانوں کی حالت اس بھوکے سانپ کی طرح ہے جو اپنے شکار کے انتظار میں کروٹیں لے رہا ہوتا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ مسلمان تو صبح کے انتظار میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں کہ کب تم ان کے سامنے آؤ اور کب وہ اپنی تلواروں سے تمہاری گردنوں کا خون چوسیں۔ اس لیے یہ غلط فہمی نکال دو کہ وہ تم سے ڈر کے اور دم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا تھا، یہ اتنا جذبہ، یہ وہ جاسوسی ہے جو مخالف لشکر کا آیا ہوا جاسوس لے کے جاسوسی کر کے لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ممکن ہوا؟ یہ جذبہ تھا پیچھے، وہ جذبہ تھا، اور جذبہ ایمان کا جذبہ تھا۔ اور وہ جذبہ کون سا جذبہ تھا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائشیں تو آئیں گی، ہر طرح کا خوف بھی آئے گا، غم بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، مال کی کمی، جان کی کمی، سب کچھ آئے گا، لیکن وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پتہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو ان کو تو جنت سامنے نظر آ رہی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ ہمیں اگر ہم بچ گئے تو غازیان اسلام کا درجہ ملے گا، اور اگر ہم اس راہ حق میں قربان ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں شہادت کا درجہ عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جب انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اور جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یقین سے پیدا ہوتا ہے۔
جب انسان کا یقین کامل ہو اپنے دین پہ، اپنے اسلام پہ، اپنے عقیدے پہ جس کو وہ فالو کر رہا ہے، اس کے بارے میں جب تک اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تب تک وہ جو ہے وہ اپنے وہ جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، اور وہ یقین جو ہے وہ یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے بارے میں یہی فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں اسی چیز کا خوف ہے کہ تمہارے یقین کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، مجھے اپنی امت کے بارے میں کمزور یقینی کا ڈر ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ یہ یقین ان کا جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جو یقین ہے، اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں جو یقین ہے، وہ یقین ان کا کمزور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر یہ مار کھائیں گے اور یہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو جب تک انسان کا یقین مضبوط ہے اس وقت تک کوئی چیز اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی کہا نا، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہتا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار پر غور سے سن، ایک ہوتی ہے غلامی، غلام بن جاتا ہے انسان اور وہ قید ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے رسیوں کے ساتھ زنجیریں ڈال کے اس کو قید خانے میں پھینک دیا، وہ انسان اس قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ کوئی قوم کسی قوم کی غلام بن جاتی ہے، اس قوم پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو اپنی غلامی میں لے آتے ہیں، اپنے تسلط میں لے آتے ہیں، اس غلامی سے بھی انسان کو نجات مل سکتی ہے، آزادی مل سکتی ہے جبکہ اس کے اندر جذبہ موجود ہو۔ لیکن غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، جب انسان کے اندر بے یقینی آ جائے اور یقین کی دولت اس کے ہاتھ سے چلی جائے تو پھر وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو یقین ہے اور جو جذبہ ہے یہ انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، سب سے پہلی چیز، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کے ہاتھ پاؤں باندھتی ہے اور دنیا کی محبت انسان کو آگے نہیں جانے دیتی، سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے، 100 سوال اس کے سامنے کھڑے کر دیتی ہے، اچھا ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، پھر یوں کرو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ نبے بام محوے تماشا ہے ابھی۔ جو عشق ہوتا ہے نا وہ انسان کو سوچے سمجھے بغیر آگ میں چھلانگ لگانے کا درس دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے بعد میں دیکھی جائے گی جو ہوگی۔ لیکن جب انسان عقل کے جال میں آ جاتا ہے نا تو وہ پھر مختلف قسم کے، عقل عیار ہے نا، مختلف قسم کے انسان کو ہیلے بہانے سکھاتی ہے، بتاتی ہے۔ تو جو انسان کا یقین ہے اور جو انسان کا جذبہ ایمان ہے یہ سب سے پہلے انسان کے اندر سے دنیا کی بے رغبتی نکالتا ہے اور انسان کے اندر شوق شہادت پیدا کرتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، میں لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب ہو جاؤں اور اللہ بھی مجھ سے محبت فرمائے، میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذھب فی الدنیا یحبک اللہ واذھب فیما ایدی الناس یحبک الناس۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، تم دنیا میں رہو، ظاہر ہے دنیا میں جتنی زندگی ہے وہ تو گزارنی ہے، گزارنے کے لیے آئے ہیں، دنیا میں رہنا ہے، تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے کہ وہ یہ من کے اندر دنیا کی حب اور جاہ جو ہے وہ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ چیز کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اذھب فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے دل لگانے کی کوشش نہ کرو۔ جب تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فرمایا وَاذْهَبْ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، فرمایا کہ جو يُحِبَّكَ النَّاسِ، جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔
یعنی اپنے اندر سے لالچ ختم کر دو، لوگوں کی طرف دیکھنا ختم کر دو، چھوڑ دو۔ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، تمہارے دل میں لالچ پیدا نہ ہو کہ یہ مجھے اس سے حاصل ہو جائے گی۔ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر کسی سے تعلقات نہ بناؤ کہ میں چونکہ وہ فلاں بڑی پارٹی ہے تو میرے اس کے ساتھ تعلقات ہو جائے تو پھر مجھے یہ فائدہ مل جائے گا، میں اس سے یہ فائدہ۔ یہ چیز انسان کو ذلیل کروا دیتی ہے۔ جب بندہ انسان یہ یوں کرتا ہے نا، مانگنے کا جو ہے وہ کام شروع کرتا ہے، تو پھر انسان کی وقعت اور ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں سے بے رغبت ہو جاؤ، جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، تم لوگوں کی نظروں میں بھی محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھاتے ہوئے ہمیں یہ سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے بیٹا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دال کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، آپ کا دروازہ نوک ہوتا ہے، دستک ہوتی ہے، باہر سے کوئی آیا آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ ٹوتھ پکر لے کے نا اپنے دانتوں میں وہ مارتے ہوئے دروازے کی طرف جائیں۔ آنے والے کو یہ نہ پتہ چلے مولوی صاحب دال کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے، یہی پتہ چلے گوشت کھا کے آ رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنے پیٹ سے کپڑا نہ اٹھائیں، ادروائز کیا ہوگا کہ لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقعت ختم ہو جائے گی۔ جب آپ مانگنا شروع کر دیں گے تو لوگوں کی نظروں میں آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ اور واذهب فی ایدی الناس یحبک الناس، اور جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز اپنے رب سے مانگ، اللہ پر توکل رکھو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرمایا کہ میں تو ان کے بڑا قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کا توکل اور یقین اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ ہو جائے، اور انسان لوگوں سے مانگنے کے بجائے اور لوگوں سے امید لگانے کے بجائے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگے تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ معزز ہو جائے گا اور محبوب ہو جائے گا۔ اب یہ ایک وہ چیز ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اندر پیدا فرمائی، اور یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کے اندر اتنی بے رغبتی دنیا سے پیدا ہو گئی، ایک جنگ کے موقع پہ رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، جنگ کے موقع پہ انہوں نے کیا کیا کہ رات کے وقت ایک خچر سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ساتھ بھر کے وہ مسلمان لشکر کی طرف بھیج دیا کہ یہ مسلمانوں کی طرف بھیجو، یہ وہاں سے وہ مکہ کا معاذ اللہ بیابان علاقہ، پہاڑی علاقہ جہاں پہ فصلیں بھی نہیں ہوتی ہیں، جہاں پہ اتنے پھل وغیرہ بھی نہیں ہوتے، ادھر سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ مال کے لالچ میں آ جائیں گے، ان کو بھیجو۔ تو انہوں نے ایک خچر لاد کے نا ہیرے جواہرات کا، سونے چاندی کا وہ مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا، اور جب لشکر میں وہ خچر پہنچا تو رات کو جس صحابی کی ڈیوٹی تھی پہرے داری پہ، وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ خچر آیا ہے، قربان جائیں ان کی دور رس نگاہوں پہ، ان کی فراست پہ، ان کی بصیرت پہ، ان کی بصارت پہ، ان دور رس نگاہوں پہ، اور نتائج پہ کیا نظر تھی ان کی، بے رغبتی ان کی، دنیا سے بے نیازی ان کی، اللہ پہ توکل ان کا، اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین ان کا، کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ پختہ ایمان ان کا۔ اب وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا خچر جب سامنے آیا تو پہرے کی ڈیوٹی تھی جس صحابی رسول کی، انہوں نے جب دیکھا خچر آیا ہے اور خچر پہ کیا لادا ہوا ہے، جب دیکھا تو وہ توڑا بھرا ہوا ہیرے جواہرات، یاقوت، مرجان، سونا، چاندی۔ اب یہ تھا کہ وہ کہتے بھئی ہوئے یہ تو انہوں نے بڑا مال بھیج دیا ہے۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، اس مال کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع، جس طرح آج ہمارے حکمران دست و گریبان ہیں آپس میں، یہود و لوط نے یہی چال چلی ہوئی ہے نا، وہ ان کو آپس میں کہ بندر بانٹ کریں، یہ آپس میں لڑیں اقتدار کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، اور اپنی جائیدادیں اور پراپرٹی بنانے کی ہوس میں۔ نہ کوئی ملک کا خیال ہے، نہ قوم کا خیال ہے، نہ امت کا خیال ہے، نہ مذہب کا خیال ہے، نہ اسلام کا خیال ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آٹا ان کی پہنچ سے دور نکل گیا، پانی کو ترس رہے ہیں۔ رمضان میں لوگ بجلی کو، گیس کو اور آٹے کو ترس رہے ہیں، لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ڈیتھس ہو رہی ہیں، لوگ عورتیں مر رہی ہیں، بزرگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں۔
لیکن ان کو صرف اپنی جو ہے وہ کرسیاں اور اقتدار بچانے کا فکر ہے اور اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ لالچ موجود ہے. تو انہوں نے یہ چال چلی کہ یہ لالچ نے ان کو، اور یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، دولت تقسیم کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے اور ہم ان پہ ہلہ بول دیں گے. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ خدا اور رسول کے چنے ہوئے لوگ ہیں. آمنو کما آمن الناس، ان کے ایمان کو تو تعصب قیامت اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے ایک معیار قرار دے دیا ہے اور ان کو آئیڈیل قرار دے دیا ہے. اس لیے وہ صحابی رسول جن کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے نا اس خچر کو جدھر سے واپس آیا تھا ادھر اس کا منہ کر کے پیچھے سے ایک ڈنڈا لگایا اور کہا جدھر سے آیا ادھر ہی واپس چلے جاؤ. اور ان کو پیغام بھیجا کہ تم کس چکر اور کس بھول میں ہو کہ یہ مال ہمیں دے کے ہمیں لالچ مال کا دے کے ہماری بھوک ڈلوا لو گے. انہوں نے کہا یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ اس کا فیصلہ صبح ہماری تلواریں کریں گی. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ ہماری تلواریں تمہارے خون کی پیاسی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی تلواروں کی پیاس تمہارے خون سے بجھائیں گے. تو جب یہ بے رغبتی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ جذبہ آتا ہے کہ جب انسان یہی جذبہ تھا نا صحابہ کرام علیہ رضوان نے دنیا کی 2 سپر پاور فارس اور روم سپر پاور کو توڑ کے رکھ دیا. اور حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ حضرت ضرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب میدان جنگ میں جایا کرتے تھے نا تو یہ فتوح شام کے اندر لکھا ہوا ہے، تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت ضرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ جب تلوار چلاتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے آندھی چل رہی ہے. جو مکھی تلوار یوں گھماتے کہ دشمن کے خچے اڑ جاتے. اور یہ عالم یہ تھا کہ آپ اکثر جب میدان جنگ میں جاتے تو بدن پہ قمیض بھی نہیں ہوتی تھی، صرف تہبند باندھا ہوا ہوتا تھا. صرف تہبند باندھ کے اس کے اوپر وہ پہننا جنگی لباس اور لوہے کے خود اور لوہے کی زرہ اور ڈھال اور وہ ساری چیزیں وہ تو دور کی بات ہے نا، وہ تو دستیاب ہی نہیں تھی. صرف ایک تہبند باندھا ہوا ہوتا تھا اور ننگے بدن کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا، یہ توکل علی اللہ تھا، اللہ رب العزت کی ذات پہ پختہ یقین تھا، ایمان تھا. تو کریم آقا علیہ السلام کے پروردہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بدر میں مسلمان اور کفار جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، فرمایا جلدی کرو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اس جنت کی طرف جلدی کرو. اب صحابی رسول حضرت سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت عرضها السماوات والارض، فرمایا جنت اتنی بڑی ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر جنت کی چوڑائی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بالکل، اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے بخ بخ یا رسول اللہ بہت خوب بہت خوب. بخ بخ کا مطلب کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، بہت خوب بہت خوب. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ بخن بخن، کمال ہے کمال ہے. اس خوشی کا اظہار کیوں کیا؟ شہادت ہونے والی ہے، جان جانی ہے، زخم لگنے ہیں تو آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یا رسول اللہ الا رجاءت ان اکون من اہلها، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے اور کوئی بات نہیں، فقط یہ امید ہے کہ میں بھی ان جنتیوں میں سے ہو جاؤں جن کو اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ جنت کی تمنا ہے، جنت کی آرزو ہے، جنت کی خواہش ہے. تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، پھر اور مبارک ہو تم ان جنتیوں میں سے ہو جن کو اللہ تعالیٰ یہ جنت عطا فرمائے گا، تم انہی میں سے ہو. اب جب کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ وعدہ یہ خوشخبری مل گئی، یقین تھا نا، توکل تھا. پہلے تو یہ کہ جنت اتنی بڑی اللہ عطا فرمائے گا، یا رسول اللہ کاش میں ان جنتیوں میں سے ہو جاؤں. کریم آقا علیہ السلام نے مہر تصدیق سبق فرمائی فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، جاؤ تم ان جنتیوں میں سے ہو. اب تلوار اٹھائی حضرت بلکہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ترکش میں سے چند چھوارے نکالے اور چھوارے نکال کے کھانے لگے نا. چند ایک چھوارے کھائے، اس کے بعد آپ نے فرمایا لَإِنْ أَنَا حَيِّيتُ حَتَّى آكُلَ ثَمَرَاتِ هَذِهِ إِنَّا لَحَيَاتٌ طَوِيلَةٌ. فرماتے ہیں اب تو جنت کا اتنا شوق ہے یا رسول اللہ، یہ چھوارے کھانا بھی بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے کہ میں اتنی دیر چھوارے کھاتا رہوں گا اور یہ چھوارے میرے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بنے رہیں گے. یا رسول اللہ اتنی دیر بھی اس دنیا میں رہنا اب مجھے گوارا، یہ زندگی بھی بڑی لمبی زندگی نکلتی ہے لگتی ہے. آپ نے وہ چھوارے پھینک کے
تلوار اٹھائی اور کفار کے لشکر میں جا کے گھس گئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہیں پہ جامع شہادت عطا فرمایا، جامع شہادت نوش فرما لیا۔ یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا، اور توکل اور یقین۔ یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو جی وہ پھر ایسے کیسے ہو سکتی ہے، how it is possible کہ اتنی بڑی جنت ہوگی زمین آسمان کے درمیان، وہ پھر اگر اللہ ایک بندے کو دے دے گا تو پھر باقی مخلوقات کو کیا ملے گا، پھر وہ کیسے ملے گی، پھر یہ دیکھے نا جی یہ کیسے ممکن ہو جائے گا، چونکہ چنا کے ہم 313 ہیں، تو چونکہ اگر ہم سارے شہید ہو گئے تو اتنی جنتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ سوال جواب کوئی نہیں کیا، توکل تھا، یقین تھا کہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرما دیا ہمیں اس پہ اٹل یقین ہے۔ اور اسی یقین کی بنیاد پہ پھر دنیا نے دیکھا، وہ سارے عالم کفر نے دیکھا، اور آسمان کی چھتری نے دیکھا، زمین کی تشتری نے دیکھا، جن و انس نے دیکھا، افلاک نے دیکھا، تمام مخلوقات نے دیکھا کہ وہ کفار جو 313 کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وہ 313 فاتح بدر بن کے تاصل قیامت امت مسلمہ کی روشن تاریخ لکھ کے جا رہے تھے۔ یہ باتیں ہیں توکل کی، یہ باتیں ہیں یقین کی، یہ باتیں ہیں جذبہ ایمان کی۔ آج پھر اسی جذبہ ایمان کی ہمیں ضرورت ہے، اس جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ جذبہ تھا جو مسلمانوں کو مقام حدیبیہ پہ لے گیا تھا، اور یہی وہ جذبہ تھا کہ جو پھر 8 ہجری میں 18 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے بھی لے آیا تھا۔ وہ مکہ جس مکہ سے کفار مکہ نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا، جس مکہ سے حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، مولا کائنات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے صحابہ کرام جن کو وہاں سے نکالا گیا، دیس نکالا دیا گیا، ان کو وہاں سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا، لیکن یہ توکل کی دولت تھی، یہ یقین تھا کہ وہی مکہ جس سے نکالا گیا تھا نا، ٹھیک 8 سال بعد مسلمان اس مکہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے، اور بغیر جنگ کے وہ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ 75 سال ہو گیا، پتہ نہیں ہمارا پاکستان کیوں سیدھا نہیں ہو رہا۔ جذبہ تو مسلمانوں میں یہ تھا کہ جس مکے سے بے یار و مددگار، بے سر و سمانی کے عالم میں نکالے گئے تھے، اور وہ 8 سال صرف مکہ فتح کرنے کی تیاری میں نہیں گزرے، وہ 8